السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش ہوں میں آپ کی خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر۔ آج یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی ولادت کا بھی مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھو، امام جعفر، بڑے بڑے گھروں کے اندر امام جعفر کے کنڈے بھرے جائیں گے، ان کے نام کی فاتحیں ہوں گی، ان سے لوگ مانگیں گے، اپنے اپنے عقیدے پیش کریں گے، اپنی اپنی تکلیفیں پیش کریں گے۔ امام جعفر، سبحان اللہ، امام جعفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا تعجب لگتا ہے مجھے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ لوگ وارث الانبیاء سے بغض رکھتے ہیں اور امام جعفر کی کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ بھئی کیوں یار، ایسی بات یہ کیوں کر رہا ہے آج لقمان؟ تو آج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اماموں کو دبا کیوں رہے ہو؟ آپ اماموں کو کھل کے بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اور یار، آپ اجازت دینے والے ہوتے کون ہوں؟ پہلی بات تو آپ اجازت دینے والے ہو کون جو ان کے اوپر حکم چلا رہے ہو؟ آپ ویسے حکم نہیں چلا سکتے کسی کے اوپر، ارے کسی پہ بھی نہیں چلا سکتے، آپ اماموں کے اوپر حکم چلا رہے ہو جو وارث الانبیاء ہیں، نبی کے وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں۔ اگر کوئی فیکٹری کے اندر جیسے کہ چیچز بنتی ہے، باڈی بنتی ہے، اس باڈی کو 10 بار ویریفائی کیا جاتا ہے، پھر جا کے اس کے اندر پارٹس لگاتے ہیں کمپنی والے، پھر جا کے اس کے اندر پارٹس لگاتے ہیں۔ یا تو اتنی بھی خامی ہوتی ہے نا اس میں، اتنی بھی رائی جتنی بھی، تو اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ان کو چنا ہے تو یہ ان کی باڈی ہے، یہ ایک چیچس ہے، یہ باڈی ہے۔ اب ان کے پارٹس 30 پارے ان کے اندر اللہ اتار رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگر وہی چاہتا، اگر تم اس کے لائق ہوتے تو کیا تمہاری باڈی کے اندر 30 پارے نہیں اتار دیتا ہیں؟ اور بات کرتے ہو حافظوں سے بحث کرنے کی، بات ان کی بدنامی کرتے ہو، چھپ چھپ کے ان کی برائیاں کرتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو پکڑے نہیں جاؤ گے؟ اس طرح پکڑے جاؤ گے کہ اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہیں رحم نہیں کرے گا۔ سو کی سیدھی بات سنیے، اگر قرآن خوانی ہو تو حافظ، 11ویں کی نیاز ہو تو حافظ، غریب نواز کی فاتحہ ہو تو حافظ، امام جعفر کی فاتحہ ہو تو حافظ، اگر گھر کے اندر چھوٹا موٹا کاز ہو تو حافظ، قاری ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، علماء ہو، تمام چیز آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں چاہیے۔ حضرت آئیے دکان پہ آئیے، اگر دھندے کے اندر اگر برکت نہیں ہو رہی تو سورہ بقر آپ حضرتوں سے پڑھواتے ہو، حافظوں سے پڑھواتے ہو، علماء اکرام سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہو۔ حضرت ہم سے یہ شرک ہو گیا، ہم سے یہ خطا ہو گئی، اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ حضرت حقیقہ کیسے ادا کرے؟ حضرت حلالہ کیسے کریں؟ آپ کو ہر چیز کے اندر حافظ چاہیے، ان چیزوں میں بھی حافظ چاہیے، لیکن تو بھی آپ ان کو سکھائیں گے کہ بھائی مسجد میں کیا کہنا ہے، مسجد میں کیا بولنا ہے، کدھر کیا کہنا ہے، آپ یہ ان کو سکھا رہے ہو۔ دوسری بات، آپ حافظوں کی برائی کرو، آپ حافظوں کو دباؤ، تو بھی وہ تمہارے مرحوموں کے لیے مسکرا کے دعا کرے، تڑپ تڑپ کے دعائیں کرے۔ دوسری بات، جنازے کی نماز بھی پڑھانا ہو تو تمہیں حافظ چاہیے۔ ارے یہ تو چھوڑو، عید کی نماز بھی ہے، اگر عید کے خطبہ ہو رہا ہے اور عید کی نماز ہے تو 100% بات، اگر یعنی کہ سال میں ایک بار ہوتی ہے، یعنی کہ کئی لوگوں کو تو پتہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن تو بھی تم میں سے کسی سے غلطی نہ ہو جائے، تم میں سے کسی سے بھول نہ ہو جائے، تو بھی امام صاحب تمہیں طریقہ بتائے، اس میں بھی تمہیں امام چاہیے۔ آپ خود کھڑے ہو جاؤ، بھائی سب کو بتا دو، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ تمہیں کسی سے پڑی ہی نہیں ہے کسی کی؟ دیکھو، آج اگر میں تو یہی کہوں گا کہ امام جعفر کی جو فاتحہ دلوانے والا ہے، میں ان کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے حافظ، قاری، مفتی، فاضل، علماء اکرام کی یعنی کہ وارث الانبیاء کی اگر آپ نے کچھ بھی دل میں ان کے لیے خلل رکھی ہو، ان کی برائیاں اپنے دل میں رکھی ہو، ان کی خاطر اپنے دل میں بغض رکھا ہو، ان کی خاطر اپنے دل میں اگر دشمنی رکھی ہو، اور 4 میں اگر تم نے انہیں رسوا کیا ہو، تو سب سے پہلے اپنی بیوی سے نکاح دوہرا لو۔ دوسری بات، حضرت امام جعفر اپنے آخری دور میں اپنے آپ کو انہوں نے حجرے میں بند کر لیا تھا، وہ کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اس وقت حضرت سفیان ثوری ان سے ملنے گئے، دیدار کرنے کے لیے گئے کہ حضرت کہاں ہیں؟ انہوں نے خبر پہنچائی کہ ذرا میرا پیغام سرکار کو دیجئے، میں پرانا نوکر ہوں، میں دیدار کا طلبگار ہوں، میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔
آپ نے امام جعفر نے ان کو اجازت دی کہ انہیں اندر بلا لیجیے۔ جب 2 باتیں ہوئیں، 4 باتیں ہوئیں تو حضرت امام جعفر خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں محبت بہت ہے، لوگوں کی آنکھوں میں محبت بہت ہے، لیکن دل بغض سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آج ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ دشمن سامنے سے جا رہا ہو، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا دینی بھائی جا رہا ہے، نہیں، یہ میرا کٹر دشمن جا رہا ہے۔ تو بھائی سو کی سیدھی بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام جعفر ہر کسی کی مرادیں پوری کرے، اللہ آپ لوگوں کو ہرا بھرا رکھے۔ اگر مجھ سے کچھ جانے انجانے میں خطائیں ہوئی ہوں تو اس کے حبیب کے صدقے، اس کے طفیل میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، آپ بھی میرے حق میں دعائیں کریں۔ اگر مجھ سے اس ویڈیو سے کسی کا دل دکھتا ہو تو میرا یہ بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کا دل توڑوں، جو میرے دل میں تھا، جو مجھے لگتا تھا وہ صحیح بات ہے اور سچی بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ ویڈیو کے اندر کمنٹ میں ضرور مجھ سے بات کریں، کمنٹ میں مجھ کو ضرور جواب دیں کہ دیکھو وارث الانبیاء کا دل نہ دکھاؤ، وارث الانبیاء کا دل نہ دکھاؤ، ان کے منہ سے قرآن بولتا ہے، ان کے منہ سے قرآن بولتا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے زندگی کا سلیقہ۔